حدیث مبارک ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارک، مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی کچھ صحابہ کرام کے جن کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں یہ تو اجر لے گئے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، یہ تو اجر لے گئے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو لہذا جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، تو وہ صدقہ بھی کرتے ہیں. تو صدقہ کرنے کے ذریعے وہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ تو بازی لے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی کئی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو. کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ جو مال والے ہیں وہ صدقے کے ذریعے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں ایسی نہیں بنا دی کہ اگر تم وہ کرو گے تو تم بھی صدقے کا ثواب حاصل کر لو گے. اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کرے تو انہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَہ، فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنے میں صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے. فرمایا تمہیں صدقے کی ثواب کی فکر ہے تو یہ والے جو اعمال ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا، اب یہ تو وہ تھے کہ جو اذکار تھے، اور یہ وہ اذکار ہیں کہ جو تعظیم الہی کے ہیں، لہذا خالص عبادت میں شامل. لیکن اس کے آگے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں تمہارا اپنی اہلیہ کے قریب جانا، یعنی جنسی تسکین جو حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں اگر کوئی یہ والے معاملات کرتا ہے تو کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بھی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی والی خواہش کی تسکین بندہ حرام سے جا کے پوری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ تو جب وہی خواہش کی تسکین اگر ناجائز جگہ پہ جا کے کرتا ہے اور وہاں اس کو گناہ ملتا ہے، تو اگر وہ حلال جگہ پہ کرے گا تو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب اور صدقے کی بشارت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے. اب یہ کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عمل میں عبادت کی کوئی صورت نہیں، لیکن چونکہ یہ جو جائز خواہشات کی جائز طریقے سے تسکین حاصل کرنا ہے، اگر اس میں حکم الہی کی پابندی ہو، حکم الہی پر عمل ہو، تو وہی والا معاملہ جو ہے وہ بندے کے لیے ثواب بن جاتا ہے. رانا وسیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کو کس طرح ساتھ ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے؟ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں آسان طریقہ یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے. اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے. حدیث مبارک میں فرمایا خیر الامور اوسطها، معاملات میں بہترین طریقہ میانہ روی ہے. میانہ روی یہ ہے کہ دنیا میں ایسی مشغولیت نہ ہو جو دین سے دور کر دے، اور دین میں ایسی مشغولیت نہ ہو کہ جو دنیا کے کاموں میں خلل انداز ہو جائے. اچھا، اب یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے، بہت سارے لوگ تو اسی میں بحث کرتے ہیں کہ یار یہ دین اور دنیا کی تقسیم ہی ٹھیک نہیں، کہ ہر شے ہی دین کے اندر شامل ہے، دین ہمارا ہر شے کو شامل ہے، تو لہذا دین دنیا کی تقسیم ہی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ ایک کہنے کی حد تک ایک بات ہے. لوگ جب کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں، دین سے کیا مراد لے رہے ہیں.
دنیا سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں، ہم جو اپنی ذات پہ توجہ دیتے ہیں، ہم جو بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا، گھومنا پھرنا، آنا جانا، سیر سیاحت، تو اسے امور دنیا شمار کرتے ہیں۔ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود اور صدقہ، خیرات اور دین کے کام، تبلیغ دین، نیکی کی دعوت، اسے وہ امور دین شمار کرتے ہیں۔ تو لہذا لوگوں کے جملے کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم کلام کریں گے، تو وہ یہی ہے کہ جس کا خلاصہ میں نے یہ عرض کیا کہ دنیا میں ایسی مشغولیت کہ جو دین سے دور کر دے، دینی کاموں سے دور کر دے، ایسی مشغولیت معیوب ہے۔ اور دین کے اندر اتنی مشغولیت کہ جو دنیا کے کاموں میں خلل انداز ہو جائے، ضروری کاموں میں خلل انداز ہو جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ عبادت نماز میں اتنا مشغول ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی صحت پہ فرق پڑتا ہے، تو اب دین کا حکم ہے کہ بھئی ذرا اعتدال کے ساتھ چلیں۔ ایک آدمی نماز روزے میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتا، ان کے حقوق نہیں ادا کر پاتا، تو اب دین کا حکم ہے کہ بھئی وہ بھی ہمارے احکام میں داخل ہے، لہذا ان کو بھی وقت دیا جائے۔ اور تجارت وغیرہ یہ امور دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو اب مال اور اولاد جسے ہم امور دنیا سمجھتے ہیں، انہی کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ تو لہذا دنیا کی مشغولیت دین سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور وہاں کی مشغولیت ہمارے دنیاوی کاموں میں، ضروری کاموں میں خلل انداز